دیا، حر کو فضائے خلد کا والی بنا دیا۔ ایک سجدہ حسین نے تھوڑی سی دیر میں ہر دور کے یزید کو گالی بنا دیا۔ ان جناب کے سامنے عالم بعمل نوجوان سیدزادہ سید فیضان زیدی صاحب آپ لاہور خطاب فرمیسن۔ صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیم علی بقیت اللہ، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فاطمۃ بضعۃ منی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے اور خصوصاً حضرت حجت کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ عناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیے۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ثواب ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مرحوم احسان علی کے لیے اور اس خانوادہ کے دیگر مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بلندتر صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا گو ہیں بارگاہ پروردگار میں کہ خدا مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرمائے، اور بحق فاطمہ زہرا مرحوم کو و تمام مرحومین کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ ہم سب کے لیے سعادت ہے کہ خدا نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک مجلس ہدایت کا اہتمام کرنے اور اس میں شرکت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس محبت کا اظہار اس طریقے سے کرتا ہوں کہ اسے اپنا دین سمجھنے کا موقع دے دیتا ہوں۔ یہ خدا کا اظہار محبت ہے مجھ سے اور آپ سے، اور جب خدا محبت کرے تو ہمیں بھی یقیناً جواب محبتوں سے دینا چاہیے۔ خدا محبت کر رہا ہے، ہمیں دین سیکھنے کی توفیق دے رہا ہے، اور ہم خود کو تیار کریں اور زندگی کو دین کے مطابق بسر کریں، یہ خدا کی محبتوں کا جواب محبتوں سے دینا۔ وہ رب، وہ عظیم خدا کہ جو ہمیں سب کچھ عطا کرتا ہے اور ہم آگے سے گناہ کرتے ہیں، اس کی معصیت کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ پروردگار اپنی عطا نہیں روکتا۔
یہ نہیں ہوتا کہ صبح گناہ کیا تو شام کی روٹی نہیں ملے گی، ہوا ہے کبھی؟ نہیں، بلکہ بہتر دے دیتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ خدا وہ ہے جو جواد ہے، عطا کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے بندے تو نے خطا کی ہے، تجھے توبہ کا موقع بھی میں دوں گا، لیکن جب موقع دوں تب میری طرف پلٹ آنا۔ چونکہ دیکھ اگر تو زندگی میں میری طرف نہ پلٹا تو موت کے بعد تو تجھے پلٹنا ہے۔ زندگی میں مجھے بھول کر تو بڑے بڑے مکان بنا لے گا، تو بڑی بڑی اچھی سواریاں خرید لے گا، بہت کچھ کر لے گا، لیکن یہ یاد رکھ کہ یہ زندگی بڑی ہی مختصر سی زندگی ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گی، اور تو لوٹ کر میری طرف آئے گا۔ کہاں لوٹے گا؟ اندھیری قبر تیرا انتظار کر رہی ہے۔ دنیا میں روشنی کا اہتمام کرتے ہیں نا ہم، کس طرح کرتے ہیں؟ جب تک سورج ہے تب تک اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جب سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو پھر مصنوعی بجلی کے ذریعے سے بلب روشن کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے کمروں میں گھروں میں روشنی ہو جائے۔ قبر میں کو بلب لگائیں گے آپ اپنی؟ قبر میں یہ بجلی روشنی پیدا نہیں کرے گی، قبر میں آپ کا نورانی عمل آپ کی قبر کو روشن اور نورانی کر دے گا۔ لہٰذا اس زندگی میں توجہ کے ساتھ یہ مجالس ترحیم جب آپ کسی مرحوم کے لیے آ کر جمع ہوتے ہیں، یہ توجہ کی مجالس ہیں کہ یہ نہیں گیا میں نے بھی جانا ہے، فقط یہ نہیں گیا، ایسا نہیں ہے کہ یہ مرحوم چلا گیا بلکہ اگلی باری میری۔ انسان جب مرے گا خدا سے ایک خواہش کرے گا کہ اے پروردگار مجھے ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے۔ کیا کروں گا جا کے؟ ایسے زندگی گزاروں گا جیسے تو چاہتا ہے۔ توجہ ہے جی سب کی؟ ایسی زندگی گزاروں گا جیسی تو چاہتا ہے۔ خداوند متعال کا جواب یہ ہوگا کہ بندہ خدا میں نے ایک دفعہ نہیں تجھے کئی مرتبہ واپس بھیجا ہے۔ اب یہ تعجب سے کہے گا کہ میں تو یہاں آیا پہلی دفعہ ہوں، مجھے کئی مرتبہ کیسے واپس بھیجا ہے؟ کہا جب تو اپنے عزیز کی میت اٹھا کے لے جا رہا تھا کیا تو نے توجہ نہیں کی کہ یہ چلا گیا ہے، تیرے پاس ابھی بھی موقع ہے؟ جتنی میتیں تو نے اٹھائیں، جتنے جنازے تو نے اٹھائے، جتنی تشییع جنازہ میں تو نے شرکت کی، جتنی نماز جنازہ تو نے پڑھی، ہر ایک موقع تیرے لیے توجہ کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ یہ چلا گیا ہے، تو نے بھی جانا ہے، اور زندگی کو ویسا بنا لے جیسا تیرا رب چاہتا ہے۔ اچھا اگر رب کی چاہت کے مطابق زندگی ہو، وہ زندگی پوری زندگی ہوگی؟ پوری زندگی نہیں، اچھی زندگی ہوگی کہ خدا ہمارے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے، خدا ہمارے بارے میں ہم سے اچھا سوچتا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کے عرض کر رہا ہوں، خدا مجھ سے زیادہ چاہتا ہے۔ اتنی محبت مجھے خود سے نہیں ہے جتنا میرا رب مجھے چاہتا ہے، جتنا میرا پروردگار مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر وہ میرے لیے قانون بنائے اور مجھے کہے اس کے مطابق زندگی گزارو، تو کیا وہ قانون بہترین قانون نہیں ہوگا؟ ہوگا، کیونکہ رب کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اس پروردگار کے سوا کوئی ہے نہیں جو ہماری زندگی کا آئین و قانون بنا سکے کہ زندگی کیسے گزرنی ہے۔ مومنین کرام، مقام توجہ، یہ ایام شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ جناب سیدہ جن سے متعلق رسول خدا کا یہ فرمانا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور کمال کا جملہ یہ ہے، اب رسول اللہ ایسے تو باتیں نہیں کرتے جیسے ہم کرتے ہیں۔ ہم کسی بھی محفل میں بیٹھتے ہیں، اپنی بھی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بھی تعریفیں کرتے ہیں، اپنے خاندان کی بھی تعریفیں کرتے ہیں نا جی؟
رسول اللہ ایسی تعریف نہیں کرتے. رسول اللہ کی زبان حرکت نہیں کرتی جب تک اللہ کا فرمان نہیں آ جاتا. اللہ اکبر. جس نبی کی زبان حرکت نہیں کرتی جب تک فرمان خدا نہ ہو، وہ اپنے پورے وجود کو یعنی جاہ و جلال نبوت و امامت کے ساتھ رسول اللہ اپنے مقام کو ترک کر کے جس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. اور روایت کہتی صرف کھڑے نہیں ہوتے رسول اللہ، قامہ علیہا کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ استقبال کرتے ہیں اپنی بیٹی کا، استقبال کرتے ہیں راز خدا کا، استقبال کرتے ہیں بضعت الرسول کا، استقبال کرتے ہیں. صرف استقبال، آگے بڑھ کر نہ، بلکہ سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے اس پہ بوسہ دیتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ اپنی مسند پہ لا کر جہاں خود تشریف فرما ہوتے ہیں اسی مقام پر جناب سیدہ کو بٹھا دیتے ہیں. قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ یا نبی خدا ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے اور آپ شاکر ہیں، بندے ہیں خدا کے، لیکن آج آپ کو ایسی نعمت دے رہے ہیں جس پہ پھر شکر کی تاکید کرتے ہیں. اور وہ نعمت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یا رسول اللہ ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. اللہ یا رسول یا ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. کوثر یعنی خیر کثیر، دو لفظ ہیں اور دونوں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ایک ہے کوثر، ایک ہے کثیر. کثیر یعنی زیادہ، کوثر یعنی زیادہ. کثیر کا مطلب بھی زیادہ، کوثر کا مطلب بھی زیادہ. ایک اور لفظ استعمال ہوا سورہ تکاثر میں، لفظ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کوثر بھی کثرت، تکاثر بھی کثرت اور کثیر بھی کثرت. لیکن کثرت میں اور کوثر میں فرق کیا ہے؟ کثرت اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوثر اس کثرت کو کہا جاتا ہے جو کثیر بھی ہے اور خیر ہی خیر ہے، جس کے اندر کہیں بھی شر نہیں ہے، جس کے اندر کہیں بھی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا تعلق کسی بھی طرح سے بدی یا رجس سے جوڑا جا سکے. یہ انعام رسول اللہ کو مل رہا ہے اور فرمان یہ آ رہا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. یا نبی خدا اب آپ اپنی عبادتوں میں بھی اضافہ کر دیجئے، قربانیوں میں بھی اضافہ کر دیجئے، نماز بھی پڑھیے، قربانی بھی کیجئے. اور یہ دو مفہوم ایسے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام نے ایک ہی ساتھ ان اس آیت میں دو حکم کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا کہ ادھر حسین عبادت بھی انجام دے رہے تھے اور ساتھ ساتھ قربانی بھی انجام پا رہی تھی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اور پھر رسول اللہ کے لیے مجدہ یہ ہے کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یا نبی خدا ہم نے آپ کو ایسی خیر عطا کر دی ہے کہ اس کے بعد آپ کا دشمن زندگی بھر ابتر رہے گا. اللہ یا رسول یا علی. ابتر رہے گا یعنی کبھی بھی سر نہیں اٹھا سکے گا، ابتر رہے گا یعنی مغلوب رہے گا. اگر رسول اللہ جناب سیدہ کا احترام ہمارے سامنے نہ کرتے، چھپ کے کرتے، تو ہم یہ کہتے کہ خدا نے رسول اللہ کو عظیم بیٹی عطا کی تھی اور رسول اللہ اس کا احترام کرتے تھے. اگر قرآن سورہ کوثر کو نازل نہ کرتا تو ہم بھی عظمت جناب سیدہ سے صرف نظر کر لیتے. لیکن رسول اللہ کا اٹھ کر جناب سیدہ کا احترام کرنا یہ بتاتا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اگر تم عشق رسول میں کمال تک پہنچ جاؤ اور محبت و اطاعت فاطمہ نہ ہو، یہ عشق رسول بھی ضائع ہو جائے گا. اگر احترام فاطمہ نہ ہو، اللہ اکبر، احترام جناب. میں یہ پرسوں حاضر ہوا تھا آپ ہی کے علاقے میں عزادار شاہ صاحب کے ہاں، یہ واقعہ عرض کر کے گیا تھا، پھر سنا رہا ہوں، آپ میں سے باز نہیں تھے وہاں.
کہ احترام جناب سیدہ خوب کیا قیمت رکھتا ہے. شیخ عباس قمی، محدث قمی، بہت بڑی شخصیت ہیں. مفاتیح الجنان آپ میں سے جو لوگ پڑھتے ہیں انہی کی تالیف کردہ، انہوں نے جمع کیا ہے ان دعاؤں کو. شیخ عباس قمی نے ایک اور کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب بیت احزان یا بیت الاحزان. یہ کتاب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر. توجہ ہے جی؟ جب تھک جائیں بتا دیجئے گا. کتاب بیت احزان کے مقدمے میں شیخ عباس قمی یہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی کیوں. کہا کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لوہے کو گرم کر کے مختلف شکلوں میں بدل رہا تھا. چھری چاقو بناتا ہوگا ظاہر. کمال اس کا یہ تھا کہ جب لوہے کو تپا لیتا تھا، سرخ کر لیتا تھا، تو کسی چیز سے لوہے کو نہیں پکڑتا تھا بلکہ اپنے ہاتھ سے پکڑ لیتا. تصور کریں گے؟ کوئلہ نہیں، لوہا تپنے کے بعد کوئلہ جلدی گرم ہو جاتا ہے، جلدی سرخ ہو جاتا ہے. لوہا دیر سے ہوتا ہے، شدت بھی زیادہ ہوتی ہے. وہ لوہے کو ہاتھ سے پکڑ لیا کرتا تھا. شیخ عباس گئے اس کے پاس، پوچھا اس سے کہ بندہ خدا راز کیا ہے، کیوں پکڑ لیتا ہے؟ تجھے آگ کچھ نہیں کہتی؟ کہا میں نہیں بتاؤں گا، میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا. شیخ عباس قمی نے کہا کہ میں تو جان کے رہوں گا، یہ راز جانے بغیر میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. شیخ عباس نے دھرنا دے دیا. کہا جب تک مجھے نہیں بتائے گا کہ تو گرم لوہے کو، تپتے لوہے کو کیسے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اس وقت تک میں نہیں جاؤں. اللہ اکبر. جب بہت اصرار کیا شیخ عباس نے، اس نے بتا دیا، لیکن شرط یہ رکھی کہ کم از کم میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہ بتائیے گا کہ یہ راز کیا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے گرم لوہا، تپتا لوہا، وہ لوہا جو کسی حد تک پگھل چکا ہے اسے پکڑ لیتا ہوں اور ہاتھ نہیں جلتا. کہا میں ایک دفعہ اپنی کارگاہ، اپنے کارخانے میں کام کر رہا تھا، ایک خاتون آئی اور آ کر مجھ سے مدد مانگنے لگی. کہا جب میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی، شیطان نے مجھے ورغلایا اور میں نے اسے کہا تیری مدد تو کروں گا لیکن تو اگر میرے ساتھ گناہ کرنے پہ آمادہ ہو جائے. مدد کروں گا لیکن گناہ کے ساتھ مدد کو مشروط قرار دیا. کہا وہ خاتون واپس چلی گئی، باعفت خاتون تھی، اور پھر کوشش کرتی رہی. اس کے بچے بھوکے تھے. کہا کچھ دیر بعد پھر میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ میں مجبور ہوں، کہیں سے میری حاجت پوری نہیں ہوئی، تو کر سکتا ہے میری مدد کر، میرے بچے بھوکے ہیں، اگر بچوں کا سوال نہ ہوتا تو تیرے سامنے کبھی ہاتھ دراز نہ کرتی. یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے پھر یہی کہا کہ تیری مدد کروں گا لیکن تیری مدد کو میں گناہ کے ساتھ مشروط قرار دیتا ہوں. اللہ اللہ. کہا جب میں نے یہ کہا نا، یہ خاتون رو کے مجھے کہتی ہے تجھے نہیں پتا میں ہوں کون. کہتا میں نے پوچھا اس سے کہ تو کون ہے؟ کہا میں سید زادی ہوں، اولاد فاطمہ ہوں. کہا جو ہی فاطمہ زہرا کا نام آیا نا، میرا بدن تھر تھر کانپنے لگا، بدن کانپنے لگا، اور میں اٹھا، میں نے اس خاتون کی مدد کی، وہ چلی گئی، میں کانپتا رہا. اس میں جناب سیدہ سن کر کہ میں کس گناہ کی طرف جا رہا تھا، میں کس خطا کی طرف بڑھ رہا تھا. کہا اسی کپ کپی کے عالم میں، پشیمانی کے عالم میں میں گھر گیا اور سو گیا. جب سویا خواب میں نے جناب سیدہ کو دیکھا. کہا بی بی نے مجھ سے کہا اے بندہ خدا، تو نے آج میرے نام کا حیا کیا ہے، میں فاطمہ تجھ سے وعدہ کرتی ہوں نہ دنیا کی آگ تجھے جلائے گی نہ آخرت کی آگ تجھے جلائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی اللہم صلی علی محمد. ایک اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یاد آئی ہے. اللہ کے نبی فرمایا پہچان لو ان کو، یہ میرا قائم مقام ہے. اپنے بھائی علی صحابہ دی پہچان لو ان کو، یہ میرا قائم مقام ہے. 18,000 جنس کا پہلا امام ہے. پردے کی بات نہیں، یہ سرا عام ہے. جو ان کا غلام ہے وہ میرا غلام ہے. معاشر میں کوئی رشتہ نہ کام آئے گا، جو پھر گیا علی سے وہ جہنم میں جائے گا. صلوات ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
رسول اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میرا احترام کرو گے اور احترام فاطمہ نہیں کرو گے، اس وقت تک یہ احترام بھی خدا قبول نہیں کرے گا۔ ہر شے کا اپنا اپنا احترام ہوتا ہے۔ احترام جناب فاطمہ یہ بھی ہے کہ تذکرہ جناب سیدہ پہ انسان درود پڑھے، نظروں کو جھکا دے، یہ بھی ایک طریقہ احترام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ احترام فاطمہ ہے۔ میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں، آپ کے پاس ایک عالم دین آ جائیں، اور ظاہر عالم جب بلائیں گے آپ تو وہ کچھ کہنے آئیں گے آپ سے، کچھ بولنے آئیں گے، کچھ کہنے آئیں گے، آپ انہیں ایک خوبصورت سی کرسی پر بٹھا دیں اور سب ان کے ہاتھ چومنا شروع کر دیں، اور جب وہ کہیں کہ مجھے بولنے کا موقع دو، آپ پھر سب مل کے ان کے ہاتھ چوم کے پھر انہیں بٹھا دیں۔ وہ پھر کہیں جی اب بولنے دو، آپ ان کا ماتھا چوم کے انہیں پھر بٹھا دیں، کہیں ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے یہ عالم کا احترام ہو رہا ہے کہ بے احترامی ہو رہی ہے؟ احترام کیا ہے؟ وہ بولنے آیا ہے، کہنے آیا ہے، جو کہنے آیا ہے اسے توجہ سے سنا جائے، اور اگر کوئی ایسا مطلب مل جائے جو قابل عمل ہے تو اس پر عمل کیا جائے۔ یہی احترام ہے نا۔ قرآن مجید ہدایت لے کر آیا تاکہ میں اور آپ فرش پہ نہ رہیں بلکہ فرش پہ رہتے ہوئے عرش کا سفر کریں۔ ہم نے قرآن کا احترام کیا، چوم کے بلند مقام پہ رکھ دیا، کھولا نہیں۔ خدا نے فاطمہ زہرا جیسا اسوہ بھیجا۔ احترام فاطمہ کیا ہے؟ جو فاطمہ کہیں وہ کرو، جس سے روکیں رک جاؤ، جو فاطمہ کر رہی ہیں اس کے مطابق کرو، جو فاطمہ ترک کر رہی ہیں اس کو ترک کر دو۔ فاطمہ جس سے محبت کرتی ہیں اس سے محبت کرو، اور جس سے بی بی نفرت کرتی ہیں اس سے نفرت کرو۔ کیوں؟ چونکہ رسول اللہ کا فرمانا ہے جو عجیب ہے کہ فاطمہ وہ ذات، وہ ہستی ہے کہ اگر فاطمہ راضی ہو خدا راضی ہو جاتا ہے، اور اگر فاطمہ ناراض ہو جائیں خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا رنگ خدائی ہے، کیا صبغت اللہ ہے جو جناب سیدہ نے اپنے وجود کے لیے اختیار کیا ہے۔ ایسی خدائی اور الہی شخصیت کہ خدا نے اپنی رضا کو رضا سیدہ سے مشروط کر دیا، اپنے غضب کو غضب سیدہ سے مشروط کر دیا۔ بس خوشنودی فاطمہ، تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا اللہ نے، مجھے کیوں خلق کیا اللہ نے؟ ایک مقصد، رضا فاطمہ حاصل کر لو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ اب جو پرسوں وعدہ کر کے گیا تھا کہ ایک روایت جو میں نے پڑھی تھی اور اس کا اگلا حصہ اب عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ہمیں پتہ لگے تعلق ہمارا کس سے ہے، خواہشات ہماری کیا کیا ہیں۔ کم از کم ہماری خواہشیں بھی تو بی بی کی خواہشات کے مطابق ہوں، تاکہ کوئی تو قدر مشترک ہو ماننے والوں میں اور رہبروں میں اور مقتدہ میں اور پیشوا میں۔ اب جبرائیل آئے رسول اللہ کے پاس، توجہ ہے جی سب کی، اور آ کر کہنے لگے کہ یا نبی خدا آج آپ کے لیے نہیں آیا، آپ کی بیٹی کے لیے آیا ہوں۔ خدا کا فرمانا ہے کہ سیدہ دعا کرے خدا قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ پتہ لگا سیدہ کو کہ میری دعا خدا قبول کرے گا، سیدہ نے 3 خواہشات کا اظہار کیا۔ اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اگر ہمیں موقع مل جائے کہ ہمیں کہا جائے کہ بھئی آپ کی خواہشیں پوری ہو جائیں گی تو ہم کیا مانگیں گے؟ بہت کچھ مانگیں گے بھائی، ہمیں تو بڑا کچھ چاہیے، دیا ہی کیا ہے اللہ نے۔ اللہ ہماری تو بڑی بڑی خواہشیں۔ سیدہ کو موقع مل گیا، خدا کا فرمانا ہے کہ آپ مانگیں، طلب کریں، میں دعا قبول کروں۔ جناب سیدہ دعا فرماتی، پروردگار پہلی دعا میری یہ ہے جب تک زندہ رہوں تلاوت قرآن کرتی رہوں، جب تک زندہ رہوں زیارت چہرہ رسول اللہ کرتی رہوں، اور جب تک زندہ رہوں خدا کی راہ میں انفاق کرتی رہوں۔ اللہ اکبر، یہ 3 خواہشیں ہیں جناب سیدہ، تلاوت قرآن کرتی رہوں، اور اللہ نے تینوں دعائیں جناب سیدہ کی قبول فرمائیں۔
لیکن یہ دعائیں اتنی سادہ نہیں ہیں. بی بی نے 3 چیزیں نہیں مانگی, دنیا اور آخرت کی سعادت مانگ لی جناب سیدہ. دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں ایک شخص قراءت قرآن کر رہا ہے, ایک دفعہ کہتے ہیں تلاوت قرآن کر رہا ہے. مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ تلاوت قرآن اور قراءت قرآن. قراءت قرآن کا مطلب ہوتا ہے قرآن پڑھنا. تلاوت قرآن کا مطلب ہوتا ہے جیسے جیسے قرآن کہہ رہا ہے ویسے ویسے کرنا. تلاوت ہمارے ہاں پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں, تلاوت کر رہا ہے یعنی پڑھ رہا ہے. پڑھنے کو تلاوت نہیں کہتے, پڑھنے کو قراءت کرنا. عربی زبان میں قراءت کرنا یعنی کسی شے کو پڑھنا. اکثر اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے قارئین محترم, پڑھنے والے. خوب ان کی خدمت میں ہم یہ درخواست عرض کر رہے ہیں. خوب قراءت یعنی پڑھنا, تلاوت یعنی قرآن جیسے جیسے کہہ رہا ہے ویسے ویسے کرنا. سیدہ نے نہیں کہا مجھے زندگی بھر قراءت قرآن کی توفیق نصیب رہے, کہ زندگی بھر تلاوت قرآن کی توفیق نصیب رہے. اللہ یعنی جو عمل میں کروں مطابق قرآن کروں. میں اٹھوں قرآن کے مطابق, میں سوؤں قرآن کے مطابق. اور خدا نے سیدہ کی یہ دعا قبول کر. اب سیدہ جو عمل کر رہی ہیں, بچپن میں رسول اللہ کے زخموں پہ مرہم رکھ کے آنسو بہا رہی ہیں, اور رسول کہہ رہے ہیں انت ام ابیہا, تو باپ کی بھی ماں ہے. یہ عمل تلاوت قرآن ہے, قرآن کی پیروی ہو رہی ہے. نبی خدا کا ساتھ دیا جا رہا ہے. علی کے گھر میں آ گئی ہیں, علی سیدہ کو دیکھ کے سکون محسوس کر رہے ہیں. ایسا گھر بنایا ہے سیدہ نے, یہ تلاوت قرآن کر رہی ہیں. قرآن کہتا ہے بہترین گھرانہ تشکیل دو. چکی چلا رہی ہیں, بچوں کی تربیت کر رہی ہیں, تلاوت قرآن کر رہی ہیں. اور گھر کو ترک کر کے ظالموں کے مقابلے میں اگر دروازے پہ کھڑی ہو کر کہہ رہی ہیں من انتم, تم کون ہو؟ انا فاطمہ, میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں. تلاوت قرآن کر رہی ہیں, یہ پیروی قرآن کر رہی ہیں. علی کی امامت کے دفاع میں گھر کو ترک کر کے اصحاب رسول کے درمیان آ کے خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں, تلاوت قرآن کر رہی ہیں. کسی سے محبت اور کسی سے نفرت کا اظہار کر رہی ہیں, کچھ اور نہیں کر رہی, تلاوت قرآن کر رہی ہیں, پیروی قرآن کر رہی ہیں. کہ خدا اور رسول کے محبوں سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں, اور وہ جو خدا اور رسول کے فرامین کو ٹھکرا دیں ان سے اظہار نفرت و بیزاری کر رہی ہیں. کہ دعا اللہ یا رسول یا علی, یہ تلاوت قرآن ہے. تلاوت یعنی پیروی ہے. تلاوت یعنی جو ہی حکم قرآن آئے پیچھے آپ کھڑے نظر آؤ, فاصلہ نہ ہو فرمان قرآن میں. تلاوت ولی بھی اسی سے ہے. اگر علی کو ولی مانتے ہو اور علی کے مولائی ہو, مولائی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ولی میں اور مولائی میں فاصلہ نہ ہو. ادھر ولی کا قدم اٹھے ادھر مولائی کا قدم اٹھے, ادھر رسول قبلہ بدلے ادھر پیرو رسول قبلہ بدلے. تردید کا شکار نہ ہو, دل میں ریب اور شک نہ ہو. ادھر رسول نے قبلہ بدلا ادھر علی نے بدلا. کیوں؟ ولی کی اطاعت ہے, ولی کا مولائی ہے. ولی کا مولائی ایسے ہی بنا جاتا ہے. تلاوت قرآن خوب مفہوم واضح. کا زیارت چہرہ رسول اللہ کرتی رہوں. ہم آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں نا, ماں کو بچے سے محبت, بچے کو ماں سے محبت, بچے کو باپ سے محبت, باپ کو بچے سے محبت. ائمہ اور انبیاء کی محبتیں اس طرح کی نہیں ہوتی. ائمہ اور انبیاء کسی سے بھی محبت کرتے ہیں, خدا کی خاطر محبت کرتے ہیں. ایسے خدا مقام امامت نہیں دیتا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کو ہم نے امتحانات میں ڈالا, جب امتحانات کامل ہوئے ہم نے کہا لوگوں کا امام بنا دیا ہم نے آپ کو. ابراہیم وہ کیا امتحانات تھے؟ کہ اپنا ہی بیٹا ذبح کر دو.
عجیب، اپنا بیٹا ذبح کر دو۔ جب حضرت ابراہیم نے ذبح کرنے کا ارادہ کیا، بیٹے کی جگہ دمبا آ گیا۔ تعجب نہیں ہوتا؟ جب ذبح کرانا نہیں تھا تو حکم کیوں دیا، اور جب ذبح کرنے کے لیے آ گئے تو دمبا کیوں آیا؟ اس لیے کہ خدا اسماعیل پہ چھری نہیں چلوانا چاہتا تھا، بلکہ باپ اور بیٹے کی محبت پہ چھری چلوانا چاہتا تھا۔ امتحان یہ تھا کہ خدا سے محبت زیادہ ہے یا اپنے بچے سے۔ ابراہیم نے ثابت کیا، رب تیری محبت کے آگے کسی کی محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، تیری محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں ہے، کسی کی چاہت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں، صرف تجھے چاہتا ہوں۔ اپنے بچے سے اس لیے محبت ہے کہ تو نے کہا ہے محبت کرو اولاد سے۔ خوب قرآن نے نبی خدا کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ مشرک ہوں گے؟ آپ پڑھیے حضرت ابراہیم کے بارے میں جتنی آیتیں، قرآن بار بار کہتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرک نہیں تھا۔ کیوں بار بار یہ کہہ رہا ہے؟ ابراہیم کی مجھ سے محبت ایسی تھی کہ محبت میں بھی شرک نہیں تھا، محبت میں بھی توحید تھی۔ ایسی ہی محبت خدا چاہتا ہے۔ اب جناب سیدہ کہہ رہی ہیں زندگی بھر رسول اللہ کا چہرہ دیکھتی رہوں، کیا بیٹی کو صرف باپ سے محبت ہے؟ اگر باپ سے محبت ہوتی تو کہتی اپنے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتی رہوں۔ کہا نا رسول اللہ کا چہرہ دیکھتی رہوں، اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھتی رہوں۔ کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ کہ دیکھو زندگی میں دنیا تمہیں بڑے بڑے رنگ دکھائے گی، دنیا کی رنگینیوں میں گم نہیں ہونا۔ ان رنگوں میں تمہیں جس کو دیکھنا ہے وہ تمہارے زمانے کا امام ہونا چاہیے، کسی اور کی طرف نگاہ نہ ہو، بلکہ تمہیں خواہش یہ ہو کہ جب دیدار ہو، جب زیارت ہو، اپنے زمانے کے امام کی زیارت، اپنے زمانے کے امام کا دیدار ہو۔ یہ نہ ہو کہ محبت کا دعویٰ زبان سے ہو، میں علی والا ہوں، جب زندگی بنانے کا وقت آئے کسی ایکٹر کو دیکھ رہے ہو، کسی وڈیرے کو دیکھ رہے ہو، کسی بڑے کو دیکھ رہے ہو، اس کو دیکھ رہے ہو کہ جس کو دیکھنا جناب سیدہ پسند نہیں کرتی۔ ہاں، ایک خاتون اپنی زندگی بنا رہی ہو اور کوئی ڈرامہ دیکھ کر کوئی کردار اسے پسند آ جائے، ہاں یہ بڑی اچھی ہے، اس کے مطابق زندگی بناتی ہوں۔ یہ بے حجاب ہے، میں بھی بے حجاب زندگی بناتی ہوں۔ خوب یہ زندگی دنیا میں بھی تباہ کرے گی، آخرت میں بھی یقیناً تباہ کرے گی۔ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں جناب سیدہ کہہ رہی ہیں جب تک زندہ رہوں چہرہ رسول اللہ کی زیارت ہوتی رہے، یعنی میرے مد نگاہ صرف رسول اللہ رہے۔ ایک تلاوت قرآن، دوسرا مد نگاہ رسول اللہ رہے۔ ہمارے مد نگاہ ہمارے زمانے کا امام ہے۔ میں اکثر مومنوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب مجھے یہ پتہ لگ جائے نا کہ یہ قبولی دعا کا وقت ہے، ابھی مقدس کاظمی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں منقبت پڑھنے لگا ہوں جناب سیدہ کی، کہ قبولی دعا کا وقت ہے۔ یقیناً ایسا یہ جناب سیدہ کا واسطہ سری ترین واسطہ ہے، خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ جب یقین ہو جائے کہ یہ وقت قبولی دعا ہے، کیا اس وقت مجھے میری زبان پر یہ دعا آتی ہے، پہلی دعا کہ خدایا میرے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، یا نہیں مجھے اپنے درد، اپنے دکھ، اپنے غم یاد آ جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے میرے مد نگاہ امام نہیں ہے، بلکہ اور بہت کچھ ہے، اپنے مد نظر امام ہو۔ یہ جناب سیدہ کا پیغام ہے۔ تیسرا، خدا کی راہ میں انفاق کرتی رہو، خرچ کرتی رہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت آتی رہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو خدا نے دیا ہے وہ اپنے پاس مت رکھو، دوسروں کو دیتے رہو۔ تم عطا کرتے رہو، خدا اپنا در بند نہیں کرے گا۔ انفاق، نفق، اس غار کو کہتے ہیں جس کے دو دروازے ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ ایسی غار، ایک غار کو کہف کہتے ہیں نا، کہف سنا ہے اصحاب کہف، سورہ کہف، غار والے اصحاب غار۔ ایسی غار جس کا ایک در ہو اسے کہف کہتے ہیں، اور ایسی غار جس کے دو در ہوں، دو منہ ہوں، دو دروازے ہوں۔ بعض گھر ہوتے ہیں آگے بھی در ہوتا ہے، پیچھے بھی دروازہ ہوتا ہے، اس کو نفق کہتے ہیں، اسی سے انفاق ہے۔
خدا تمہیں عطا کر رہا ہے ایک در سے، اگر تم دوسرا در کھول کے رکھو تو تم بھی عطا کرتے جاؤ گے، وہاں سے بھی کمی نہیں آئے گی۔ ہم فقیری سے کس طرح نکلنا چاہتے ہیں، کیسے امیر ہونا چاہتے ہیں؟ جو اللہ نے دیا سب اپنے پاس رکھ لو، اس سے امیر ہو جائیں گے۔ جبکہ قاعدہ یہ ہے جو خدا نے دیا ہے وہ خرچ کر دو، خدا کی راہ میں خرچ کر دو۔ علی علیہ السلام جناب سیدہ سے کہتے ہیں، اے بی بی آپ نے آج تک مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی، کبھی کچھ مانگا نہیں، آج میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے کچھ خواہش کریں، میں آپ پوری کروں گا۔ جناب سیدہ نے کہا اچھا علی میں خواہش کروں آپ سے؟ کہا ابوالحسن میرا انار کھانے کا جی چاہتا ہے، انار کھانے کا جی چاہتا ہے۔ علی گئے، جا کر ایک انار خریدا، رستے میں آ رہے تھے فقیر مل گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ فقیر ملا، بعض دو فقیر ملے، آدھا ایک کو دے دیا، آدھا دوسرے کو دے دیا، خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ اب آج کی ازواج کی طرح تھوڑی تھی جناب سیدہ تھی، پلٹ کے پوچھا نہیں، علی لینے انار گئے تھے، میں نے کہا نہیں تھا، خود کہا تھا کہ فرمائش کرو۔ انار لینے گئے، واپس خالی ہاتھ لوٹ کر آئے۔ کیوں خالی ہاتھ لوٹے؟ کیونکہ انار صدقہ کرائے، علی راہ خدا میں دے آئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی علی کو گھر آئے ہوئے کہ دروازہ کھٹکا اور صحابی رسول آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ انار تھے، کہ رسول اللہ نے آپ کے لیے انار بھجوائے ہیں۔ علی نے وہ انار گرے 9 تھے، کہا یہ میرے نہیں ہے، واپس لے جا۔ کہا علی کیسے آپ کے نہیں ہیں، رسول اللہ نے آپ کے لیے بھجوائے؟ کہا نہیں، خدا کا وعدہ ہے جس نے میرے لیے 1 دیا میں اسے 10 دوں گا، یہ انار 9 ہیں 10 نہیں ہیں، بس یہ میرے نہیں ہیں، یہ 9 ہے 10 نہیں۔ اس نے ایک انار جیب سے نکال کے رکھا، کہا علی میں تو ولی خدا کا امتحان لے رہا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہم صلی علی محمد۔ میں تو ولی خدا کا یہ ایمان کہ میں 1 دوں گا، جواب میں 1 نہیں آئے گا، 10 آئیں گے، اور 10 نہیں آئیں گے، ہزاروں آئیں گے، چونکہ دے اس کے نام پر رہا ہوں جو علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ کبھی کسی سے، آخری بات کر رہا ہوں، کبھی کسی سے ملا کرو، کبھی کسی کے ہاں چلے جایا کرو، جاتے ہوئے ایک ادب یہ کہ کچھ ہدیہ لے جاؤ، کوئی تحفہ لے جاؤ اس کے لیے، کوئی پھل لے جاؤ، کوئی اور چیز لے جاؤ۔ ملاقات بھی کسی بندے کی خاطر بندے سے نہ کیا کرو، ہدیہ بھی کسی بندے کی خاطر بندے کو، بلکہ ملاقات کرو وہ بھی رب کی خاطر، ہدیہ دو وہ بھی رب کی خاطر، مسکراؤ وہ بھی خدا کی خاطر۔ خدا کیا کرے گا جب تم مسکراؤ گے اور تمہاری مسکراہٹ کی وجہ سے سامنے والا مسکرائے گا، تمہارا نامہ اعمال میں اسے صدقہ لکھے گا۔ اپنے لیے کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ میں مجالس ترہیم میں اکثر یہ نقطہ، چونکہ ایک خاندان کے افراد جمع ہوتے ہیں، یہ کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں آپس میں، کیوں حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، دوریاں بڑھ رہی ہیں، محبتیں کم ہو رہی ہیں؟ چونکہ دنیا داروں نے محبت کو بھی دنیا کے بھاؤ بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا ہے۔ محبت صرف ایک دل دیا ہے اللہ نے، اور اس میں صرف رب ہو اور خدا کی خاطر اللہ کے بندوں کی محبت ہو۔ اگر خدا کے لیے کسی بندے سے محبت کرو گے پھر فرق نہیں پڑے گا، میں نے تو اچھا سلام کیا تھا، اس نے تو صحیح جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں، میرا اجر خدا کے ہاں ہے، اس کا اجر بھی میں پھر اس کو سلام کروں گا۔ لوگ پتھر مارتے تھے رسول اللہ، کیوں پھر چلے جاتے تھے لوگوں کے پاس کہ اے لوگوں میں نے تمہارے اس لیے تمہیں پیغام حق نہیں دیا کہ تم مجھ پہ پھول پھینکو، میں نے خدا کی خاطر تمہیں سیدھی بات بتائی ہے، تم جواب میں پتھر پھینکتے ہو، پھینکو، یہ تمہارا ظرف ہے، میرا ظرف یہ ہے کہ میں پھر تمہیں حق کا پیغام دوں گا، میں پھر کہوں گا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو۔ انفاق کرو خدا کی راہ میں، خرچ کرو خدا کی راہ میں، صرف مال نہیں، محبتیں بانٹو، محبتیں بکھیرو، تمہیں بھی پلٹ کر محبتیں ملیں، نفرتیں نہ بانٹو، اگر نفرتیں بانٹو گے تو پھر خود کو بھی نفرتیں ہی ملیں۔
سیدہ کی تیسری دعا ہے کہ پروردگار تیری راہ میں انفاق کرتی رہوں. مومنوں یہ دعا خدا نے قبول کر لی. سیدہ کے پاس جو کچھ تھا خدا کی راہ میں انفاق. رسول اللہ تشریف لائے, شادی کا اگلا دن ہے. جناب سیدہ کی پوچھا بیٹی وہ شادی کا جوڑا کدھر گیا؟ پھر پیوند لگے لباس میں ہیں. کہا ایک خاتون کو دیکھا غریب تھی میں نے اسے دے دیا. لباس نہیں رکھا سیدہ نے اپنے پاس. اور پھر جو کچھ تھا اولاد سیدہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے قربان. اللہ اکبر. اور یہ قربانی کا درس کہاں سے لیا؟ خود فاطمہ زہرا سے لیا. دیکھا تھا کہ اماں جان نے کیسے خدا کی راہ میں تڑپ تڑپ کے جان دے دی. جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے جانے لگے, جناب سیدہ کے گھر میں ہیں اور علی سے کہہ رہے ہیں علی میرا سر اپنی گود میں رکھنا. سیدہ تڑپ رہی ہیں. کوئی ہے جو بار بار دق الباب کرتا ہے, بار بار در کھٹکاتا ہے. سیدہ واپس بھیج دیتی ہیں. جب رسول اللہ بیدار ہوئے کہا کون ہے؟ کہا کوئی شخص ہے بار بار آپ سے ملنے آتا ہے. کہا سیدہ اجازت دو, یہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں لیتا. یہ تیرے بابا کا احترام ہے, یہ تیرے در کا احترام ہے بطول کہ ملک الموت اجازت لے رہا ہے. جب یہ دیکھا نا کہ بابا دنیا سے جانے لگے ہیں, سیدہ کی رنگت متغیر ہوتی تھی. رسول اللہ نے اپنے قریب بلایا اور بلا کے کچھ کہا. سیدہ کے چہرے پر اطمینان آ گیا. پوچھا گیا بی بی کیا کہا؟ کہا بابا نے مجھ سے کہا میری بیٹی تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی. روایت کہتی ہیں رسول اللہ کی شہادت کے 75 یا 95 دن بعد سیدہ دنیا سے تشریف لے گئیں اور رسول اللہ کی شہادت کو چند دن گزرے تھے کہ پہلو سیدہ شکستہ ہو گیا. ایران میں ایک بہت بڑی شخصیت تھے, ایک حسینیہ میں تقریر کر رہے تھے. تقریر ختم ہو گئی, مصائب جناب سیدہ ختم ہو گئے. ایک شخص تھا روتا چلا جاتا تھا. جب اس کے گریے کو غیر معمولی دیکھا تو وہ شخصیت اٹھے اور اس کے پاس چلے گئے. کہا تو اپنے رونے کا سبب بتا. کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. کہا آپ نے بتایا نا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. کہا اگر انسان کے بدن کے کسی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جب انسان حرکت کرے تو درد ہوتا ہے, لیکن جب پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو پھر ہر سانس پہ درد ہوتا ہے. رسول اللہ کی شہادت کے بعد سیدہ 75 دن زندہ رہیں یا 95 دن زندہ رہیں. مجھے بتاؤ 95 منٹ گزارنا کتنا مشکل تھا. اجرکم ربکم, خدا رحمت کرے آپ کے دلوں پہ رحمت کرے. فاطمہ زہرا آپ کی شفاعت فرمائیں. عزادارو یہ درد سیدہ محسوس کر رہی تھی, لیکن علی بھی کم نہیں تڑپ رہے تھے کیونکہ درد سیدہ کو دیکھ رہے تھے. اور اس پہلو سے زیادہ درد سیدہ کے دل میں تھا. وہ درد کیا تھا؟ جب گئی نا اپنے حق کا مطالبہ کرنے کہ میرا حق ہے باغ فدق اور علی کا حق ہے امامت و ولایت کا منصب, مسجد سے لوٹی گھر کی طرف. علی انتظار کر رہے ہیں. 7 در ہے جناب سیدہ کے گھر کا در مسجد میں کھلتا ہے, لیکن جناب سیدہ کو واپس لوٹنے میں بڑا وقت لگ گیا. جب لوٹ کر آئیں علی کو دیکھا, بلک بلک کے رونا شروع کر دیا. علی پوچھتے ہیں سیدہ کیا حق نہیں دیا؟ کہا علی کاش میرا حق نہ دیتے, مجھے جھٹلایا گیا, مجھ صدیقہ سے کہا گیا گواہ لے کر آؤ. کہا علی یہ کاش صرف حق نہ دیا ہوتا. یہ درد جناب سیدہ کے دل میں تھا جو شاید پہلو کے درد سے کہیں زیادہ تھا. اور وہ وقت آ گیا جب جناب سیدہ اپنے بچوں کے کپڑے دھونے لگیں. علی نے پوچھا بی بی آپ بیمار ہیں, آپ کیوں کپڑے دھوتی ہیں؟ کہا مجھے پتہ لگ گیا ہے آج میری شہادت کا دن ہے, آج میں نے دنیا سے چلے جانا ہے. میں نہیں چاہتی میرے جانے کے بعد میرے یتیم میلا لباس پہنے, میں اسی لیے اپنے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہوں. علی نے جب یہ سنا گریہ شروع کر دیا. زہرا بڑے پیار بھرے لہجے میں پکار کے کہتی ہیں یا قرین البتول, اے بتول کے ساتھی ابکنی, مجھ پہ گریہ کرو.
اجرکم ربکم، علی میری مظلومیت پہ گریہ کرو، علی میری مظلومیت پہ آنسو بہاؤ، میری زندگی میں بھی بہاؤ، میرے جانے کے بعد بھی بہانا۔ پھر کہا علی ابوالحسن میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ علی نے کہا بی بی کیجئے۔ کہا میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ علی آپ ازدواج کرنا، شادی کرنا، مگر ایسی خاتون سے کرنا جو میرے بچوں کو مارے نہیں۔ علی میرے جانے کے بعد اس کا خیال رکھنا جسے نہر فرات کے کنارے پیاسا شہید، اجرکم ربکم، جسے نہر فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا، علی میری قبر کا نشان مٹا دینا، علی میرے جنازے میں شرکت کی کسی کو اجازت نہ دینا۔ علی نے ایک ایک وصیت سنی، سیدہ دنیا سے تشریف لے گئیں، علی ایک ایک وصیت پہ عمل کرتے رہے، علی کا جگر پھٹتا چلا گیا۔ سیدہ کہتی ہیں علی مجھے خود غسل دینا، علی نے غسل دیا۔ ام سلمہ کہتی ہے علی عرب مرد بیویوں کے غم میں ایسے نہیں رویا کرتے۔ کہا جو پہلو میں دیکھ رہا ہوں یہ میرا جگر پھاڑ رہا ہے، میرا جگر پھٹتا ہے اس پہلو کو دیکھ کر۔ سیدہ نے کیا دکھ سہا، کیا زخم سہا، علی نے نہ جانے کس طرح سے خود کو سنبھالا۔ جب جنازہ تیار کر کے رکھا، ننھے ننھے بچوں کو بلایا، آؤ ماں کی آخری زیارت کر لو۔ علی کہتے ہیں بندے کفن فاطمہ ٹوٹ گئے، ماں کیسے چاہتی ہے بچوں کو، ماں کیسے ملاقات کرتی ہے بچوں سے۔ بندے کفن فاطمہ ٹوٹے، بی بی کے ہاتھ بلند ہوئے، بچوں کو سینے سے لگایا۔ اجرکم ربکم، علی جنازہ لے کر چلے، تنہا علی جنازہ لے کر چلے، رات کی تحریکی میں بنت نبی کا جنازہ لے کر چلے۔ علی نے 40 قبریں بنائیں، ایک قبر میں سیدہ کو اتارنے لگے، قبر کے کنارے پریشان کھڑے ہیں، میں کیسے قبر میں اتاروں، کیسے اتاروں، کوئی اور محرم موجود نہیں ہے، حسنین چھوٹے ہیں، کون سہارا دے گا۔ عزادارو اتنے میں قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، یہ ہاتھ کس کے تھے؟ یہ اسی کے ہاتھ تھے جس نے امانت علی کے حوالے کی تھی۔ علی تڑپ گئے، یا نبی خدا میں امانت لوٹانے آیا ہوں، پر علی شرمندہ ہے، جب امانت لی تھی سالم تھی، آج پہلو ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ کیسے ٹوٹا یہ علی نہیں بتا سکتا، سیدہ سے پوچھ لینا۔ عزادارو جس لعین نے در سیدہ پہ ظلم کیا وہ خود کہتا ہے میں در سیدہ پر آیا، میں نے دھمکی دی اگر علی باہر نہ آئے دروازہ جلا دوں گا۔ کہا سیدہ آئی، میں زور لگاتا رہا کسی طرح گھر میں داخل ہو جاؤں، لیکن سیدہ نے کہا جب تک میں موجود ہوں تمہیں علی تک جانے نہیں دوں گی۔ کہا میں نے دروازے کو دھکا دیا، بی بی کی چیخیں بلند ہوئی، یا ابتا مجھے معاف کرنا۔ کہا اس کے بعد میرے قریب ایک شخص کھڑا تھا، اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا، میں نے تازیانہ نکالا، فضا میں لہرا کے بی بی کے ہاتھ پر مارا۔ کہا پکڑ کچھ ڈھیلی پڑی، میں نے بی بی کے دونوں ہاتھوں کو جھٹکا۔ کہا پکڑ پھر کچھ ڈھیلی پڑی، کہا میں نے زور سے دھکا دیا، در و دیوار کے درمیان سے صدا آئی، فضا مجھے سنبھالیو، میرا محسن مارا گیا۔ کہا جب بی بی خون میں لطمت زمین پر موجود تھی، میں گھر میں داخل ہوا، میں علی تک جانے لگا، لیکن زہرا پھر دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئی۔ کہا میں نے سوچا میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، لیکن علی کا بغض کا پردہ میری آنکھوں کے آگے آ گیا۔ جب سیدہ پھر کھڑی ہوئی، مجھے معاف کرنا، کہتا میں نے وہ غضب اٹھایا، رسول اللہ کو قبر میں تڑپایا، خدیجہ کا دل رلایا۔ کہا جب بی بی پھر کھڑی ہوئی، میں نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، ہاتھ لوٹا، زہرا کے چہرے پہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ ماتم زہرا۔ تمام مہمان بھائی کھانا کھا کے جو ہے، تمام مہمان کھانا کھا کے جو ہے، بغیر کھانے تو کوئی مہمان نہ جاوے۔
ہم فقیری سے کس طرح نکلنا چاہتے ہیں، کیسے امیر ہونا چاہتے ہیں؟ جو اللہ نے دیا سب اپنے پاس رکھ لو، اس سے امیر ہو جائیں گے۔ جبکہ قاعدہ یہ ہے جو خدا نے دیا ہے وہ خرچ کر دو، خدا کی راہ میں خرچ کر دو۔ علی علیہ السلام جناب سیدہ سے کہتے ہیں، اے بی بی آپ نے آج تک مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی، کبھی کچھ مانگا نہیں، آج میں چاہتا ہوں آپ مجھ سے کچھ خواہش کریں، میں پوری کروں گا۔ جناب سیدہ نے کہا اچھا علی میں خواہش کروں آپ سے؟ کہا ابوالحسن میرا انار کھانے کا جی چاہتا ہے، انار کھانے کا جی چاہتا ہے۔ علی گئے، جا کر ایک انار خریدا، رستے میں آ رہے تھے فقیر مل گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ فقیر ملا، بعض دو فقیر ملے، آدھا ایک کو دے دیا، آدھا دوسرے کو دے دیا، خالی ہاتھ گھر آ گئے۔ اب آج کی ازواج کی طرح تھوڑی تھی جناب سیدہ تھی، پلٹ کے پوچھا نہیں علی لینے انار گئے تھے، میں نے کہا نہیں تھا، خود کہا تھا کہ فرمائش کرو، انار لینے گئے، واپس خالی ہاتھ لوٹ کر آئے۔ کیوں خالی ہاتھ لوٹے؟ کیونکہ انار صدقہ کرائے، علی راہ خدا میں دے آئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی علی کو گھر آئے ہوئے کہ دروازہ کھٹکا اور صحابی رسول آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ انار تھے، کہ رسول اللہ نے آپ کے لیے انار بھجوائے ہیں۔ علی نے وہ انار گرے 9 تھے، کہا یہ میرے نہیں ہیں، واپس لے جا۔ کہا علی کیسے آپ کے نہیں ہیں؟ رسول اللہ نے آپ کے لیے بھجوائے۔ کہا نہیں، خدا کا وعدہ ہے جس نے میرے لیے 1 دیا میں اسے 10 دوں گا، یہ انار 9 ہیں 10 نہیں ہیں، بس یہ میرے نہیں ہیں، یہ 9 ہے 10 نہیں۔ اس نے ایک انار جیب سے نکال کے رکھا، کہا علی میں تو ولی خدا کا امتحان لے رہا تھا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہم صلی علی محمد۔ میں تو ولی خدا کا یہ ایمان کہ میں 1 دوں گا، جواب میں 1 نہیں آئے گا، 10 آئیں گے، اور 10 نہیں آئیں گے، ہزاروں آئیں گے، چونکہ دے اس کے نام پر رہا ہوں جو علی کل شیء قدیر ہے۔ آپ کبھی کسی سے، آخری بات کر رہا ہوں، کبھی کسی سے ملا کرو، کبھی کسی کے ہاں چلے جایا کرو، جاتے ہوئے ایک ادب یہ کہ کچھ ہدیہ لے جاؤ، کوئی تحفہ لے جاؤ اس کے لیے، کوئی پھل لے جاؤ، کوئی اور چیز لے جاؤ۔ ملاقات بھی کسی بندے کی خاطر بندے سے نہ کیا کرو، ہدیہ بھی کسی بندے کی خاطر بندے کو، بلکہ ملاقات کرو وہ بھی رب کی خاطر، ہدیہ دو وہ بھی رب کی خاطر، مسکراؤ وہ بھی خدا کی خاطر۔ خدا کیا کرے گا جب تم مسکراؤ گے اور تمہاری مسکراہٹ کی وجہ سے سامنے والا مسکرائے گا، تمہارا نامہ اعمال میں اسے صدقہ لکھے گا۔ اپنے لیے کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ میں مجالس ترہیم میں اکثر یہ نقطہ، چونکہ ایک خاندان کے افراد جمع ہوتے ہیں، یہ کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں آپس میں، کیوں حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، دوریاں بڑھ رہی ہیں، محبتیں کم ہو رہی ہیں؟ چونکہ دنیا داروں نے محبت کو بھی دنیا کے بھاؤ بیچنا اور خریدنا شروع کر دیا ہے۔ محبت صرف ایک دل دیا ہے اللہ نے، اور اس میں صرف رب ہو اور خدا کی خاطر اللہ کے بندوں کی محبت ہو۔ اگر خدا کے لیے کسی بندے سے محبت کرو گے پھر فرق نہیں پڑے گا، میں نے تو اچھا سلام کیا تھا اس نے تو صحیح جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں، میرا اجر خدا کے ہاں ہے، اس کا اجر بھی میں پھر اس کو سلام کروں گا۔ لوگ پتھر مارتے تھے رسول اللہ، کیوں پھر چلے جاتے تھے لوگوں کے پاس کہ اے لوگوں میں نے تمہارے اس لیے تمہیں پیغام حق نہیں دیا کہ تم مجھ پہ پھول پھینکو، میں نے خدا کی خاطر تمہیں سیدھی بات بتائی ہے۔ تم جواب میں پتھر پھینکتے ہو، پھینکو، یہ تمہارا ظرف ہے، میرا ظرف یہ ہے کہ میں پھر تمہیں حق کا پیغام دوں گا، میں پھر کہوں گا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو۔ انفاق کرو خدا کی راہ میں، خرچ کرو خدا کی راہ میں، صرف مال نہیں، محبتیں بانٹو، محبتیں بکھیرو، تمہیں بھی پلٹ کر محبتیں ملیں گی، نفرتیں نہ بانٹو، اگر نفرتیں بانٹو گے تو پھر خود کو بھی نفرتیں ہی ملیں گی۔
سیدہ کی تیسری دعا ہے کہ پروردگار تیری راہ میں انفاق کرتی رہوں. مومنوں یہ دعا خدا نے قبول کر لی. سیدہ کے پاس جو کچھ تھا خدا کی راہ میں انفاق. رسول اللہ تشریف لائے, شادی کا اگلا دن ہے. جناب سیدہ کی پوچھا بیٹی وہ شادی کا جوڑا کدھر گیا؟ پھر پیوند لگے لباس میں ہیں. کہا ایک خاتون کو دیکھا غریب تھی میں نے اسے دے دیا. لباس نہیں رکھا سیدہ نے اپنے پاس. اور پھر جو کچھ تھا اولاد سیدہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے قربان. اللہ اکبر. اور یہ قربانی کا درس کہاں سے لیا؟ خود فاطمہ زہرا سے لیا. دیکھا تھا کہ اماں جان نے کیسے خدا کی راہ میں تڑپ تڑپ کے جان دے دی. جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے جانے لگے, جناب سیدہ کے گھر میں ہیں اور علی سے کہہ رہے ہیں علی میرا سر اپنی گود میں رکھنا. سیدہ تڑپ رہی ہیں. کوئی ہے جو بار بار دق الباب کرتا ہے, بار بار در کھٹکاتا ہے. سیدہ واپس بھیج دیتی ہیں. جب رسول اللہ بیدار ہوئے کہا کون ہے؟ کہا کوئی شخص ہے بار بار آپ سے ملنے آتا ہے. کہا سیدہ اجازت دو, یہ آنے والا کسی سے اجازت نہیں لیتا. یہ تیرے بابا کا احترام ہے, یہ تیرے در کا احترام ہے بطول کہ ملک الموت اجازت لے رہا ہے. جب یہ دیکھا نا کہ بابا دنیا سے جانے لگے ہیں, سیدہ کی رنگت متغیر ہوتی تھی. رسول اللہ نے اپنے قریب بلایا اور بلا کے کچھ کہا. سیدہ کے چہرے پر اطمینان آ گیا. پوچھا گیا بی بی کیا کہا؟ کہا بابا نے مجھ سے کہا میری بیٹی تو سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرے گی. روایت کہتی ہیں رسول اللہ کی شہادت کے 75 یا 95 دن بعد سیدہ دنیا سے تشریف لے گئیں اور رسول اللہ کی شہادت کو چند دن گزرے تھے کہ پہلو سیدہ شکستہ ہو گیا. ایران میں ایک بہت بڑی شخصیت تھے, ایک حسینیہ میں تقریر کر رہے تھے. تقریر ختم ہو گئی, مصائب جناب سیدہ ختم ہو گئے. ایک شخص تھا روتا چلا جاتا تھا. جب اس کے گریے کو غیر معمولی دیکھا تو وہ شخصیت اٹھے اور اس کے پاس چلے گئے. کہا تو اپنے رونے کا سبب بتا. کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. کہا آپ نے بتایا نا سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. کہا اگر انسان کے بدن کے کسی اور حصے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جب انسان حرکت کرے تو درد ہوتا ہے, لیکن جب پسلی کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو پھر ہر سانس پہ درد ہوتا ہے. رسول اللہ کی شہادت کے بعد سیدہ 75 دن زندہ رہی یا 95 دن زندہ رہی. مجھے بتاؤ 95 منٹ گزارنا کتنا مشکل تھا. اجرکم ربکم. خدا رحمت کرے, آپ کے دلوں پہ رحمت کرے. فاطمہ زہرا آپ کی شفاعت فرمائیں. عزادارو یہ درد سیدہ محسوس کر رہی تھی, لیکن علی بھی کم نہیں تڑپ رہے تھے کیونکہ درد سیدہ کو دیکھ رہے تھے. اور اس پہلو سے زیادہ درد سیدہ کے دل میں تھا. وہ درد کیا تھا؟ جب گئی نا اپنے حق کا مطالبہ کرنے کہ میرا حق ہے باغ فدق اور علی کا حق ہے امامت و ولایت کا منصب, مسجد سے لوٹی گھر کی طرف. علی انتظار کر رہے ہیں. 7 در ہے جناب سیدہ کے گھر کا در مسجد میں کھلتا ہے, لیکن جناب سیدہ کو واپس لوٹنے میں بڑا وقت لگ گیا. جب لوٹ کر آئیں علی کو دیکھا, بلک بلک کے رونا شروع کر دیا. علی پوچھتے ہیں سیدہ کیا حق نہیں دیا؟ کہا علی کاش میرا حق نہ دیتے, مجھے جھٹلایا گیا. مجھ صدیقہ سے کہا گیا گواہ لے کر آؤ. کہا علی یہ کاش صرف حق نہ دیا ہوتا. یہ درد جناب سیدہ کے دل میں تھا جو شاید پہلو کے درد سے کہیں زیادہ تھا. اور وہ وقت آ گیا جب جناب سیدہ اپنے بچوں کے کپڑے دھونے لگیں. علی نے پوچھا بی بی آپ بیمار ہیں, آپ کیوں کپڑے دھوتی ہیں؟ کہا مجھے پتہ لگ گیا ہے آج میری شہادت کا دن ہے, آج میں نے دنیا سے چلے جانا ہے. میں نہیں چاہتی میرے جانے کے بعد میرے یتیم محلہ لباس پہنے, میں اسی لیے اپنے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہوں. علی نے جب یہ سنا گریہ شروع کر دیا. زہرا بڑے پیار بھرے لہجے میں پکار کے کہتی ہیں یا قرین البتول, اے بتول کے ساتھی ابکنی, مجھ پہ گریہ کرو.
अजरुकुम रब्बुकुम, अली मेरी मजलूमियत पे गिरिया करो, अली मेरी मजलूमियत पे आंसू बहाओ, मेरी जिंदगी में भी बहाओ, मेरे जाने के बाद भी बहाना। फिर कहा अली अबुल हसन मैं कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। अली ने कहा बीबी कीजिए। कहा मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अली आप इज़्दिवाज करना, शादी करना, मगर ऐसी खातून से करना जो मेरे बच्चों को मारे नहीं। अली मेरे जाने के बाद उसका ख्याल रखना जिसे नहरे फुरात के किनारे प्यासा शहीद, अजरुकुम रब्बुकुम, जिसे नहरे फुरात के किनारे प्यासा शहीद कर दिया जाएगा। अली मेरा जनाजा रात में उठाना, अली मुझे रात की तारीकी में दफन करना, अली मेरी कब्र का निशान मिटा देना, अली मेरे जनाजे में शिरकत की किसी को इजाजत न देना। अली ने एक एक वसीयत सुनी, सैयदा दुनिया से तशरीफ ले गई। अली एक एक वसीयत पे अमल करते रहे। अली का जिगर फटता चला गया। अली सैयदा कहती अली मुझे खुद गुस्ल देना। अली ने गुस्ल दिया। उम्मे सलमा कहती अली अरब मर्द बीवियों के गम में ऐसे नहीं रोया करते। कहा जो पहलू में देख रहा हूं ये मेरा जिगर फाड़ रहा है, मेरा जिगर फटता है इस पहलू को देखकर। सैयदा ने क्या दुख सहा, क्या जख्म सहा। अली ने न जाने किस तरह से खुद को संभाला। जब जनाजा तैयार करके रखा, नन्हे नन्हे बच्चों को बुलाया, आओ माँ की आखिरी जियारत कर लो। अली कहते बंदे कफन फातिमा टूट गए। माँ कैसे चाहती है बच्चों को, माँ कैसे मुलाकात करती है बच्चों से। बंदे कफन फातिमा टूटे, बीबी के हाथ बुलंद हुए, बच्चों को सीने से लगाया। अजरुकुम रब्बुकुम, अली जनाजा लेकर चले, तन्हा अली जनाजा लेकर चले। रात की तहरीकी में बिन्त नबी का जनाजा लेकर चले। अली ने 40 कब्रें बनाई। एक कब्र में सैयदा को उतारने लगे। कब्र के किनारे परेशान खड़े हैं, मैं कैसे कब्र में उतारूं, कैसे उतारूं। कोई और महरम मौजूद नहीं है, हसनैन छोटे हैं, कौन सहारा देगा। अज़ादारों इतने में कब्र से 2 हाथ बुलंद हुए। ये हाथ किसके थे? ये उसी के हाथ थे जिसने अमानत अली के हवाले की थी। अली तड़प गए, या नबी खुदा मैं अमानत लौटाने आया हूं, पर अली शर्मिंदा है। जब अमानत ली थी सालिम थी, आज पहलू टूट गया। लेकिन ये कैसे टूटा ये अली नहीं बता सकता, सैयदा से पूछ लेना। अज़ादारों जिस लईन ने दरे सैयदा पे जुल्म किया वो खुद कहता है मैं दरे सैयदा पर आया, मैंने धमकी दी अगर अली बाहर ना आए दरवाजा जला दूंगा। कहा सैयदा आई, मैं जोर लगाता रहा किसी तरह घर में दाखिल हो जाऊं, लेकिन सैयदा ने कहा जब तक मैं मौजूद हूं तो मैं अली तक जाने नहीं दूंगी। कहा मैंने दरवाजे को धक्का दिया, बीबी की चीखें बुलंद हुई, या अबता मुझे माफ करना। कहा उसके बाद मेरे करीब एक शख्स खड़ा था, उसकी कमरबंद में ताजियाना था, मैंने ताजियाना निकाला, फिजा में लहरा के बीबी के हाथ पर मारा। कहा पकड़ कुछ ढीली पड़ी, मैंने बीबी के दोनों हाथों को झटका। कहा पकड़ फिर कुछ ढीली पड़ी, कहा मैंने जोर से धक्का दिया, दरो दीवार के दरमियान से सदा आई, फिजा मुझे संभालियो, मेरा मोहसिन मारा गया। कहा जब बीबी खून में लथपथ जमीन पर मौजूद थी, मैं घर में दाखिल हुआ, मैं अली तक जाने लगा, लेकिन ज़हरा फिर दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। कहा मैंने सोचा मैं पीछे हट जाता हूँ, लेकिन अली का बुग़्ज़ का पर्दा मेरी आंखों के आगे आ गया। जब सैयदा फिर खड़ी हुई, मुझे माफ करना, कहता मैंने वो ग़ज़ब उठाया, रसूलुल्लाह को कब्र में तड़पाया, खदीजा का दिल रुलाया। कहा जब बीबी फिर खड़ी हुई, मैंने अपना हाथ फजा में बुलंद किया, हाथ लौटा ज़हरा के चेहरे पे। लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन। मातम ज़हरा। तमाम मेहमान भाई खाना खा के जो है, तमाम मेहमान खाना खा के जो है, बगैर खाने तो कोई मेहमान ना जावे।